سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عظیم گھڑیوں میں شب جمعہ پر تمام غفلتوں سے، تمام بری اعمال سے، تمام بری صحبتوں سے، تمام خرافات سے بچا کر اپنے گھر میں نہ صرف بٹھایا بلکہ اپنا سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اپنی یاد اور ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور وہ عمل جس کے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے اعلان فرمائے ان کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام نے ان اعمالوں کو، ان ثوابوں کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ سننے کے بعد بزرگان دین کی صحبت کی وجہ سے ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایک عرصہ ساتھ گزارا اپنے حضرت کے، میں نے کوئی زندگی کا کوئی بھی واقعہ ایسا لمحہ نہیں دیکھا کہ شب جمعہ ہو اور وہاں پہ کثیر تعداد کے ساتھ ذکر نہ ہوتا ہو۔ جب جمعرات ہوتی تو دور دور سے لوگ خانقاہ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خانقاہوں کا رنگ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے ذرا۔ خانقاہ کی مطلب یہ نہیں وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ بھی مسجد ہی ہوتی ہے، خانقاہ مسجد ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت قرآن کیا جاتا ہے، سب کچھ، لیکن اس میں رنگ ہے کہ وہاں ایک چیز سے زیادہ کی جاتی ہوئی ہے کہ وہاں اصلاح کی جاتی ہے نفس کی، اصلاح نفس ہوتا ہے وہاں، جو ہمارے دین کا جز ہے، جزئی نہیں بلکہ روح ہے۔ جب تک اصلاح نہ کی جائے اس وقت تک اعمال ہمارے لٹکے ہی رہتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اصلاح کے بغیر جو حادثوں سے بزرگان دین نے فرمایا کہ آخرت میں سارے اعمالوں کا جو دخل ہوگا، بڑے سے بڑے عمل جو ہم کریں گے، بے انتہا اعمال اللہ نے دی ہیں، وہ ہوگا قبولیت پر ہوگا۔ میں تو نہیں کہہ سکتا جی میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے تہجد پڑھے ہیں، اتنی تلاوتیں کی ہیں اور دعویٰ کو مجھے پیش کر رہا ہے، نہیں، کتنے ہم کچھ کر لیں لیکن اللہ کی رحمت پر منحصر ہے ساری چیز۔ تو وہاں پر جو وہ اعمال چنے جائیں گے ہمارے ان ڈھیروں سے اعمالوں سے، صرف اس اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اور چنے گا اور اس کا اجر دے گا جس کے اندر تزکیے کے بعد، محنت کے بعد، نفس کے ساتھ اصلاح کرنے کے بعد اخلاص آ گیا ہوگا اور اس اخلاص کے ساتھ اس نے اس عمل کو کیا ہوگا۔
اب وہ چاہے اتنا چھوٹا عمل ہو کہ آپ نے اتنا چھوٹا عمل ہو کہ آپ چل رہے ہیں مسجد میں سے باہر نکلتے آپ نے دیکھا ایک تنکا پڑا ہے یا ایک بال پڑا ہے، آپ نے اس کو اٹھا کے، کوئی آپ کو دیکھنے کا، کسی کی اپریسیشن آپ کو نہیں چاہیے، کسی کی آپ کی تعریف نہیں چاہیے، جاتے جاتے آپ کی نگاہ پڑی، اس وقت صرف ایک جذبہ آپ کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ عمل میں کر دوں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور آپ نے بغیر کسی وجہ کے اس عمل کو اللہ کی محبت اور خائف ہو کر اس چیز کو اللہ گھر سے ہٹا دیا، گرا دیا، اٹھا لیا کہ مسجد کو خراب کرے گا، تو سارے اعمال ایک طرف ہوں گے کیونکہ اخلاص کا کیا ہوا ایک عمل جو ہمیں بخشش کرا دے گا۔ یہ اصل پیغام ہے دین کا، یہ اصل پیغام ہے کہ ہم اپنی اصلاح پر زور دیں۔ جب تک اصلاح نہیں ہوگی کام انسان کا بنے گا نہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صاف اللہ نے قرآن میں کہا کامیابی صرف اور صرف تعداد پہ نہیں ہوگی، تعداد بے شک کتنی تھوڑی ہو، لیکن اخلاص اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایک کھجور بھی دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کا ثواب بڑھتے 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 اور پہاڑ سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے۔ اب وہ پہاڑ اس کو وہاں ملے گا، لیکن شیطان جو انسان کو غافل رکھتا ہے اور اس عمل پہ نہیں آنے دیتا کہ بھئی تو محنت کر، اپنے نفس کے ساتھ تزکیہ کر، جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں جس کے لیے اس پر تو عمل کر، تاکہ کل ہمارا جو ہے چھوٹے سے لے کے بڑے سے لے کے سارا عمل جو ہے کل اسی چیز کا محتاج ہوا کہ اصلاح کیوں نہیں کی اپنے نفس کی۔ اور یہ اللہ نے کتنی پیاری بات کی، سارے مشکور۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جب تو اپنی اس نفس کی اصلاح کر رہا ہے، اصلاح کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ تو اس کو صاف کر دے یا حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تو اس میں ضروری کامیاب ہو جائے گا۔ بھی اب دیکھیں کتنا خطرناک زمانہ ہے، یعنی اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے صحابہ کرام کے زمانے میں بیٹھ بیٹھ کے باتیں بتائیں تو بڑے حیران ہوتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ اگر ایک سنت پہ بھی کوئی عمل کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ بڑے حیران ہوئے صحابی کہ اتنا سخت ثواب ایک سنت پہ، چھوٹی سنت پہ عمل کرنے پر۔ یہ جتنا بھی دور جا رہا ہے زمانہ، اور جب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے اندر سے، یہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، شیطان کا اور نفس کا غلبہ اور غلط چیزیں جو ہمارے کانوں میں اور ادھر ادھر ہمیں ٹھنڈا کرتی رہتی ہیں، کول ڈاؤن کرتی رہتی ہیں، پرواہ نہ، کوئی فکر نہ کرو، بس بخشے بخشائے ہو تم، یہ ہو گیا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو انسان کو ضائع کرتی ہیں۔ حقیقت دین کو سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں کیا چاہیے اور کس چیز پہ ہم محنت کریں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی صحابہ کرام حیران ہوتے تھے کہ جو زمانے کا آئے گا اس میں ایسے اتنے ثواب بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ خود حیران ہو جاتے تھے، صدقے کے، روزوں کے، کہ وہ جو کم آئے گی اس وجہ کہ اتنا مشکل ہوگا میری ایک سنت پہ، میرے ایک طریقے پہ عمل کرنا، جیسے کہ مٹھی کے اندر آگ پکڑ لی ہو، اتنا مشکل ہوگا آدمی کے لیے۔ دیکھیں اور جن چیزوں سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، جس سے تزکیہ ہوتا ہے انسان کا، اس طرح تو وہ چلنے نہیں دے گا زمانہ۔ اتنا خراب زمانہ رہے گا کہ ایک عجیب دین کی شکل پیش کر دی جائے گی انسان کے سامنے خوش کرنے کے لیے، اپنی طرف سے خوشخبری ہے دین کو، وہ خوشخبری جو قرآن دے رہا ہے ماشاءاللہ، اس کی طرف نہیں آنے دیں گے، اپنی طرف سے خوشخبری دیں گے نکال کر ان کو، تاکہ وہ اس کام پر ہی نہ چل سکے۔ شیطان اتنا غلبہ ڈال دے گا کہ وہ اصل کام کی طرف آ نہ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا سخت زمانہ ہوگا جس زمانے میں ہم آج موجود ہیں، کہ بالکل یہ دجال کا زمانہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ دجال کا زمانہ ہے، نظر تو نہیں آ رہا لیکن سارے کام وہی ہیں جو دجال نے کرنے ہیں، وہی بالکل چیزیں ہو چکی ہیں، ایکزیکٹلی وہ معاملات ہیں سارے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر تزکیہ کرنے سے اگر کوئی انسان اس پہ کامیاب نہیں ہو رہا، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے بڑی بہت تسلی دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ کہ پھر تم شروع کر دو کام، اور سائے مشکور۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کام کی کوشش کی ہے، میں تیری کوشش کو ہی پسند کرتا ہوں، اس لیے تو کامیاب ہے۔ تو روز کہتا تھا اب میں نے جو ہے ٹیلی فون پہ یہ چیز نہیں دیکھوں گا یار، میں بس توبہ کرتا ہوں، روز کرنے کے بعد پھر وہ تو اس سے کام ہو جاتا، یار میں گندا کام نہیں کروں گا، میں کہا ہمت نہ ہارے،
اللہ کے سامنے منتیں کرنے سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے آدمی کو. ایک بات کا خیال رکھے. بس جو ہمت ہار گیا، نہیں یار اب تو بس میں تو بس اب مجھ سے میں کر ہی نہیں سکتا یار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تو نہیں جانتا تیرا رب کتنا رحیم ہے اور کریم ہے، کتنا فضل کرنے والا ہے اور کتنا کرم کرنے والا ہے. میں تجھ سے ایسا کام کرا دوں تیری اس خوف اور ڈر تیری محنت کی وجہ سے کہ جب تیری تو موت کے نزدیک ہوگا، رب تو میں تجھ سے ایک ایسا فیل کرا دوں گا کہ انشاءاللہ اس فیل کے ذریعے تیری بخشش ہو جائے گی. دیکھیں اس سب سے واسطے ہے ہمارے سے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے نفس اور شیطان سے ہر وقت لڑنا ہے. کام ہو نہ ہو روز ہم سے وہ گناہ کرا دے، ہم نے پھر اللہ کی طرف بھاگنا ہے اور ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا یعنی جس سے ہمارے تزکیے کا ہمارا ہوتا ہے نفس کو. نہیں جی اب کیا فائدہ ذکر کرنے کا، اب تو یہ جو گناہ ہم نے کر لیا ہے اب کیا فائدہ، فلاں چیز حضرت جو بتائیں چیزیں ہم اس سے کیا فائدہ. کبھی نہیں. اس کام کو جاری رکھیں اور گناہوں سے لڑتے رہیں رکے نہ. بس اس سے حالت میں موت آ گئی، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ تم کامیاب چلے گئے. لیکن دوسرا یہ کہ اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے، نہیں جی چھوڑیں بس یہ کر لو تو یہ ہوگا تو فلاں ہوگا تو فلاں ہوگا. یہ خوشخبری جو ہے اس پہ کان نہ دھریں، بہت خطرناک زمانہ ہے. یاد رکھیں کامیاب انسان وہی ہوگا جو محنت کرتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے اور پھر محنت کے ساتھ انسان اس میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے. نفس کیوں ہے اتنا اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اس پہ میں تمہیں، کیونکہ اس پہ تکلیف ہوتی ہے آدمی، نفس مڑتا ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ عوام ہم نے نماز پڑھی کیوں پڑھی؟ مقصد کیا تھا؟ عبادت کرتے ہیں کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں. مقصد تو ایک ہی ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. بولے سبحان اللہ. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قل انتم تحبون اللہ، کیا تم مجھے دوست رکھتے ہو؟ اگر تم مجھے دوست رکھتے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے دوست بن سکتے ہو، تم میرے محبوب بن سکتے ہو. سبحان اللہ. محبوب اللہ کے کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے، آپ کے لیے، زید کے لیے، بکر کے لیے، سب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں. اور اس چیز کے لیے کہ تم میرے محبوب بن جاؤ ایک راستہ نہیں ہے، دو راستے نہیں ہیں، تین راستے نہیں ہیں، بعدد انفاس الخلائق. کتنا ہے؟ بعدد انفاس الخلائق. جتنی مخلوق سانس لیتی ہے، جتنی مخلوق سانس لیتے ہیں، ان سانسوں کے برابر ہم نے راستے رکھے ہوئے جو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو اللہ کی محبوبیت کو حاصل کرنا اور اس کے بعد اتنے راستے بتا دینا. جیسے آپ نے جانے گلاسکو ایک ہی موٹر وے ہے نا، اتنے راستے ہوں موٹر وے جانے کے نا کہ 1 2 3 شارٹ کٹ. کہیں گے یار تو بڑا آسان ہے پہنچنا. کہیں گے نہیں کہیں گے آسان ہوگا نا تو مجھے بتائیں ہمیں کیوں مشکل نظر آتا ہے؟ میں سوچیں کس زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی زمانہ آ جائے، دجال کا زمانہ بھی آ جائے، لیکن راستے میرے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں مجھ تک پہنچنے کے، کیونکہ میں تو چاہتا ہی ہوں کہ جب تک قیامت نہ آ جائے بندے میرے محبوب بن جائے. بولے سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور اتنے بڑے راستے کھول دیے اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے انسان کے سانس ہیں ان سانسوں کے برابر اس سے بھی زیادہ جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے ہیں. اب یہاں سے ان راستوں کو بھی اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس میں سے بھی اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم کتنے ناکارہ ہوں گے کہ اتنے بڑے کلو کے بعد، اتنے بڑے یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد بھی انسان اللہ کو نہ پا سکے. تو مجھے پتا ہے یار اس سے زیادہ کوئی بدقسمت ہوگا، ہم کس منہ کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے؟ کہتے ہیں اتنے تو راستے ہیں کہ جس سے تم میرے محبوب بن سکتے ہو. جنت کی بات نہیں کی کہ جنت والا کہہ رہا ہے کہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے، تو کیا مقام ہوگا مجھے بتائیں. تو ان تمام راستوں کے اندر بھی
ایک ایسا راستہ میں نے رکھ دیا ہے آسان ترین، قریب ترین، اجمل، اکمل، قریب، آسان، بہت ہی آسان. ہم اندازہ لگائیں آپ سارے راستے. ہم کہتے ہیں کون سے راستے میں جائیں، ادھر جائیں. یہ راستے ہیں نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نفل کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، تلاوتیں کرنا، فلاں کرنا، یہ سب راستے ہیں. لیکن کہیں ہمارا خیال تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب سے بھی زیادہ ایک آسان راستہ رکھا ہوا ہے، اور وہ راستے کی خاصیت ایک ہی ہے کہ مفید ترین راستہ ہے، اجمل، اکمل، قرب والا، اور سب سے زیادہ مفید راستہ ہے. یہ سن لیں میرے لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی آپ سن آتے ہیں تو اس کی یہاں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کیونکہ بزرگان دین کے صحبت ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو بھائی یہی سیکھی چیزیں اور یہی باتیں ہم سیکھیں جو یہ ان کے حکم کے تحت میں آگے بات کر رہا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو توفیق دے. بڑا زبردست بات ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے راستوں میں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسان ترین، مقبول ترین، مفید ترین، اجمل، اکمل، سب سے آسان راستہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور وہ راستے کی خاصیت کتنی بڑی کیا ہے کہ بھائی اس کے راستے کی خاصیت ہی بڑی عجیب ہے. عجیب خاصیت اس راستے کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. رشید قطب الارشاد حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قدس قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ تو ان راستوں سے گزرے ہوئے نا حضرات. وہ تو اتنی بڑی شخصیت آپ کی ان کی نسبت سے بات کرتا ہوں. وہ آپ سے انہوں نے اعلان کیا اس چیز کا کہ جس راستے کی اللہ سبحانہ بات کر رہے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں اس کا. وہ کہتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قدس قطب الارشاد، کیا مقام ہے ان کا آپ خود سوچیں. وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ راستہ کون سا ہے تمہیں تاکہ اور بھی تمہارا سہل ہو جائے. وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمائے وہ اتباع سنت کا راستہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شہید گنگوئی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ راستے سے پہنچے کہ جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان سب سے زیادہ سہل اور بہترین راستہ جو جس سے اللہ میں مفید ترین راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ اتباع سنت. سب سے آسان. اچھا اس کی سب سے بڑی تمام راستوں سے افضل کیوں ہے، اکمل کیوں ہے، اجمل؟ اب دیکھیں بھائی دو طریقے ہوتے ہیں. آپ نے لندن جانا ہے، کیا کریں گے؟ آپ گاڑی تیار کریں گے، سفر کریں گے، جتنا لمبا سفر، مسافر ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. اس لیے سلوک کہا جاتا ہے. سلوک یہ جو ہم لوگ محنت کرتے ہیں نا تو ہم سالک ہیں. مرید سالک ہوتا ہے یعنی کیا؟ چلنے والا. کدھر چل رہا ہے؟ اللہ کو تلاش کرتا وہ چل رہا ہے. اللہ کی طرف جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سلوک چل رہا ہے، سلوک کر رہا ہے، وہ مجاہدے کر رہا ہے. اس کو سالک کہا جاتا ہے. ہر انسان جو مرید ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سالک ہوتا ہے. اللہ کی طرف چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دو راستے ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے. ایک سالک سلوک جس کو کہا جاتا ہے، یہ عام راستہ ہے، اور ایک ہوتا ہے جذب کا راستہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سلوک کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں تو عام محنت یہ آدمی خود چل رہا ہے، جیسے لندن ہم خود جا رہے ہیں. اور جذب کیا ہوتا ہے کہ منزل خود اس کو کھینچ لیتی ہے. سبحان اللہ، منزل اس کو خود کھینچ لیتی ہے جو آپ کی منزل ہے. تو جب اتباع سنت کا جو راستہ ہے اللہ کو پانے کا وہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نہ آ میرے طرف، تجھے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. جب تو اتباع سنت کرے گا میں خود تجھے اپنی طرف کھینچ لوں گا. قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرنا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے تو میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں سب سے اعلیٰ. قرآن کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ راستہ کون سا ہے؟ اتباع سنت کا راستہ، اماموں کا راستہ، داڑیوں کا راستہ، تحمد شریف کا راستہ. یہ سب راستے کون سے ہیں؟ مسواک کا راستہ. آج شرما جائیں آپ اس کو ضروری نہ سمجھیں. آج حضرت تو یہ فرماتے ہیں، حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ اتنا زبردست یہ راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس میں کیا ہے
میں خود کھینچتا ہوں بندے کو اتنا محبوب ہو جائے گا وہ بندہ اللہ کا اتباع رسول کی وجہ سے کہ وہ سالک نہیں رہا، وہ کیا ہو گیا؟ یحببکم اللہ، سبحان اللہ۔ اب مسئلہ دوسرا ہو گیا کہ پہلے تو محبوب کو تلاش کر رہا تھا، محب اور محبوب، فرمایا اب مسئلہ الٹا ہو گیا، اب میں تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ قرآن یحببکم اللہ، میں تیرا عاشق ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے اس ایک فعل کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ تو نے میرے محبوب کے فعل کو پسند کیا، تو نے اپنی زندگی میں اس کو اتار لیا۔ کس سے ختم ہو گیا؟ کہتا اب تو میں تجھے اپنا بنا ہی لیا، اب مجھے بتائیں کتنا بڑا فرق بن گیا۔ باقی راستوں میں طے کرتے رہیں، کوئی شیورٹی نہیں، اس میں اخلاص ہے آپ کے پاس نہیں، مار دیے جائیں گے سارے اعمال۔ شرط وہاں سرٹیفکیٹ چاہیے ہوں گے بہت سی چیزوں کی، لیکن جو اتباع رسول کا راستہ ہوگا وہ آلریڈی قبول ہوگا اللہ کے راستے کے اندر، کہ اس سے سنت کا راستہ اختیار کیا اس نے، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیں کہ جب قیامت کے نزدیک جب زمانہ آئے گا، اس میں سب سے زیادہ مشکل بھی یہ راستہ ہو جائے گا، کیونکہ انسانوں کو دھوکے میں ڈال دیا جائے گا، انسانوں کو دھوکوں میں ڈالا جائے گا، اصل راستوں کو نہیں بتایا جائے گا، ادھر ادھر کے راستوں میں گھمایا جائے گا۔ یہ بات سمجھ، یعنی ادھر سے چلے جاؤ جی، ادھر سے چلے جاؤ جی، ادھر ایک راستہ جو اللہ طے رہا ہے کہ قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن جس کی بات کر رہا ہے، اس کی طرف ان کی زبانیں نہیں کھلیں گی، حدیث میں آتا ہے، ان کے تخیل ادھر نہیں جائیں گے، زبانیں نہیں کھلیں گی، اس بات پہ تفسیر نہیں آئے گی، اس بات میں حدیثیں نہیں آئیں گی، اس بات پہ مجمع نہیں لگیں گے، اس بات کو دین نہیں سمجھا جائے گا، اس بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی، چھوٹی سی سنت ہے، سنیں کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ بزرگ دین کی عجیب اقوال ہے۔ عارفی رحمۃ اللہ کا میں ایک قول پیش کرتا ہوں آپ کو، بہت بڑے بزرگ گزرے، جو حضرت مولانا تقی صاحب ہیں عثمانی قدس اللہ علیہ، جو فقی اثر بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں، اس زمانے کے سب سے اعلیٰ افضل انسان ہے وہ، عرب اور عجم ان کو مانتا ہے، ایک اتھارٹی ہے وہ ہر چیز میں، اور سب سے بڑے درویش بھی وہی ہیں، سب سے بڑے درویش میں کہتا ہوں، آج دیکھیں فقیر دیکھیں وہ ہیں، کیسی تربیت کی ہوگی ان کے شیخ نے، مجھے آپ بتائیں، ان کا قول دیکھیں آپ کو کیا کہتا ہے، کہتے ہیں تم یہ کس چکر میں پڑھتے ہو کہ سنت چھوٹی ہے اس پہ کیا، یہ کون سے دھوکے دے دیے تمہیں شیطانوں نے، اور ایک زمانہ آئے گا ان کو اجاگر کیا جائے گا سنتوں کو، نہیں جی یہ تو چھوٹی ہے، نہیں جی تو فلاں ہے، یہ تو اتنی ہے، اس کو پریس کیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال رکھنا ہے چیز کا، اب اتنا بڑا اللہ کا ولی بتا رہا ہے جس نے ولی پیدا کیے، جس کی صحبت میں اتنے بڑے بڑے ولی ہوئے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی قدسہ، کیا صحبت ہوگی ان کی، مجھے بتائیں آپ کیسے نفیس انسان ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں اتنی بڑی بات کہی ہے کہ میں اپنا محبوب بنا لوں گا، تو سنت پہ کہی یہ بات، کوئی خاص سنت کا ذکر بھی نہیں کیا کہ خاص اس سنت، فرمایا نہیں کہ جس وقت تم مسجد سے نکل رہے ہو، اب دیکھیں کہ پیاری بات کی ہے، اور مسجد سے نکلتے تم نے سنت کے مطابق جوتے کو پہن لیا، سنت کے مطابق اس جوتے کو پہن لیا، اور اس کے مطابق تم اپنے پاؤں کو مسجد میں ویسے ہی نکالا باہر، تو جس وقت یہ تم کر رہے ہو تمہارے ذہن میں ہو نہ ہو، فرمایا تم اللہ کے محبوب بن چکے ہو اس سنت کی وجہ سے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جمعے پہ بھی ایک شخص تھے، یہی نماز کے اندر ایک صاحب تھے، وہ آئے بیچارے، جمعے کا دن تھا، یہ جن کی دکان بھی تھی آپ نے، تو میں اس وقت زمانے میں پڑھتا تھا نماز، تو ان کی موت ایسی ہوئی ہے، وہ آئے جمعے کی نماز تھی، میں شاید پہلے آ گیا تھا جمعے پر، اور وہ آ کے انہوں نے جوتے اتارنے ہیں، ایک جوتا اترا ایک نہیں اترا، اور ان کے وہاں انتقال ہو گیا۔ تو کس حالت میں گئے ہوں گے وہ اللہ کے محبوب، کیونکہ اگر اس وقت جوتے اتارتے میں وہ سنت کے مطابق جوتے اتار رہے ہیں تو اللہ نے تو ان کو اپنا محبوب بنا لیا، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم اپنے معیار نہ لے کے بیٹھے، نہیں جی اس نے فلاں یہ نہیں کیا تھا، فلاں کام نہیں کرتا تھا، فلاں یہ نہیں تھا، فلاں وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، نہیں، میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو کوشش کرتا ہے اس سے آخری وقت تک ایک ایسا فیل کرا دیتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہم پچھلی چیز ان کے ریکارڈوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ان کو چھوڑیں, جس حالت میں انسان جا رہا ہے اس کو دیکھیں کہ کیا کام ہو رہا ہے اس سے. بولے سبحان اللہ. کیوں کہ اس نے ساری زندگی محنت کی ہے, اس پر لڑتا رہا ہے, پھر گناہ, پھر اس نے وہی کام, پھر گناہ. نہیں یہ میں کیوں نہیں کر سکتا, چھوڑوں گا, میں ضرور چھوڑوں گا. اسی کشش میں چلتا رہا. اللہ کہتا ہے بالکل تو بہت بہترین کام کرتا رہا ہے, اب تو میرے پاس آنے والا ہے. ظاہر ہے تیرا تو بالکل معاملے سارا گندا ہوا ہے, لیکن ایسا کام کرا دیتے ہیں انسان سے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس وقت انسان ایک کام وہ کر رہا ہوگا جو اتباع سنت کا ہوگا, اس وقت اس کی موت آ جائے تو وہ تو محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ زمانہ آج لوگوں کو ہے نا جی وہ زمانہ تھوڑی ہے, تو صحابہ کرنا بڑا اچھا تھا, وہ اس کے لیے دین ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, میرے پاس بڑے میسج آتے ہیں لوگوں کے. جس وقت میں ایسی کوئی بات کرتا ہوں جیسے آپ سے کر رہا ہوں, تو بڑے غصے میں میسج آتے ہیں لوگوں کے کہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ کیا ممکن ہے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اتنا سخت دین پیش کر رہے ہیں. اندازہ لگائے ہیں, میسیجز آتے ہیں لوگوں کے. حالانکہ سخت نہیں ہے, تو بہت آسان معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کب سخت رہا ہے کہ تو صرف کوشش کرتا رہے. اور کوشش کا مطلب یہ ہے, اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ جتنا سخت زمانہ ہوگا, جتنا سخت زمانہ ہوگا اسی قدر زیادہ ثواب ہوگا. تبھی تو اگر ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے, میرے پاس آپ کے پاس کیا گارنٹی تھی. اب آج تمہیں بڑا آسان نظر آتا ہے یار, صحابہ کرام دیکھو نبی پاک موجود تھے, آپ کی زیارتیں کرتے تھے, ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کر لیتے. آپ کو معلوم ہے اس وقت معلوم ہے کہ دین کا رکھنا کیسا کام تھا. صحابہ کرام ہی سے جگر تھا جو اللہ تعالیٰ نے کو سلیکٹ کیا تھا اس کام کے لیے. معمولی زندگی تھی, وہ ہم منافق ہوتے اس وقت, پھر کیا ہم کرتے. تو یہ جو زمانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, خود ہمیں اللہ نے زمانے پیدا کیا ہے. دین تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتا, اصول تبدیل ہو نہیں سکتے, قرآن تبدیل ہو نہیں سکتا. وہی راستہ ہے, میں نے جیسے بتایا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا کہ اس راستے سے تم میرے پاس آ جاؤ. تو اس راستے میں اللہ نے سہل یہ کر دیا ہے قرآن کے ذریعے کہ تم نے کوشش کرتی رہنی ہے, کامیابی نہیں. بھائی یہ نہ گھبراؤ کہ آپ زمانہ تو سخت ہے, فکر نہ کرو, آسان کرنا میرا کام ہے. یہ مثال آپ کو دی ہے میں نے کہ دیکھیں انتقال ہے اس آدمی کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا. کتنا خوشی اس میں ہوگا کہ اگر سنت کے مطابق شوتے اتار رہا ہوگا تو اس کا کام بن گیا. تو آپ یہ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ زمانہ وہی ہے کہ جس میں سنت بتانے والا آپ کو کوئی ملے گا نہیں. بھائیو, سنت بتانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. انسان اس انتظار میں نہ رہیں, اس انتظام نہ رہے کہ کوئی آپ کو آگے جگائے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہی زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں خرافات عروج پر ہوگا, خرافات عروج پر ہوگا. اپنا دین ہوگا, ہمارا اپنا معیار ہوگا, اپنا سٹینڈرڈ ہوگا. اور اس زمانے کے اندر تو کوئی اللہ والا بھی نہیں ملے گا. یاد رکھیں, کہت الرجال ہوگا. اگر کہیں سے ایسی ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہے تو ہم سے بڑا کوئی خوش قسمت انسان ہو نہیں سکتا. ہمت پیدا کریں, صحیح راستے کو اختیار کریں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نے کہا ایک ہی راستہ اختیار کرو, نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین. وہ کیا ہے, مجھے بولے اتباع, سیدھی بات ہے, بالکل سمپل بات ہے. آج ہم کہیں جی فلاں آدمی امام مانتا ہے, فلاں آدمی راڑیاں رکھتا ہے, فلاں آدمی کرتا ہے, وہ چور بھی ہے, یہ بھی کرتا ہے, فلاں بھی کرتا ہے. الحمدللہ آپ کہیں کہ وہ اتباع سنت کر رہا ہے, وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے, لیکن زمانہ اتنا خراب ہے کہ کوشش جاری ہے اس کی, ان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے جو اس سے ہو رہے ہیں, گناہوں سے بچنا چاہتا ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت نے مکمل کی ہوئی ہے. تو وعدہ وہی ہوگا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کا محبوب بنا کے اس دنیا سے اٹھائے گا. سبحان اللہ. یہ تو بہت زیادہ بہت بڑا فتنہ یہی ہے کہ سنت ختم کی ہو جائے گی, سنت ختم کر دی جائے گی, اسی پہ زیادہ معاملات بنیں گے, پرچار اسی کا ہوگا. پرچار سمجھتے ہیں, پرچار معاملات اسی کو زیادہ بتائے جائیں گے. نہیں جی نہیں, یہ کہاں ضروری ہے, جی یہ کرو, یہ کرو, فلاں. میرے بھائیو,
قرآن کو پڑھیں. مجدد الانسان رحمۃ اللہ امام رحمانی اب مجھے بتائیں کتنے بڑے انسان ہیں, کتنے بڑے انسان ہیں, آپ خود سوچیں. انہوں نے ایک کتب میں ایک عجیب بات لکھی ہے جس کو بزرگان نے پیش کی ہے ان کی اس بات کو. وہ تو دلیل ہے بہت بڑی, وہ تو ایک زمانے کے نہیں بڑے 1000 سال کے مجدد ہیں, ابھی تک کوئی نہیں ہے جیسا مجدد. بڑے اللہ نے ان کو رتبے قیومیت سے نوازا, بڑے بڑے. کہتے ہیں کہ مجھے اب خود فرماتے ہیں میں نے ظاہر علم کو تکمیل تک پہنچایا اور ایسی تکمیل تک کہ میں نے اس کو مکمل کیا. ظاہر علم پتہ نہیں وہ کس قسم کی تکمیل ہوگی جو آپ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہر علم پڑھا لیکن تکمیل تک پڑھا, اس کو کامل پڑھا. اور پھر فرمایا میں پلٹا تصوف کی طرف, تمام سلاسل کی سیر کی میں نے, چشتی بھی, قادر بھی, سہروردی بھی, نقشبندی بھی. سیر کرتے کرتے ان سلاسل سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے مقاموں کو طے کیا, آنکھوں سے دیکھا ان مقاموں کو جن کو ہم کہتے ہیں فلاں مقام فلاں مقام, کہتے ہیں ان مقاموں پہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھاتا رہا, میں چلتا رہا حتیٰ کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ مقام اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے زندیق کہنے لگے. یعنی کیا کہ اتنا شعور ہی نہیں لوگوں کے اس مقام کو سمجھ سکے جو میں جس مقام پہ میں پہنچا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں جن کے سلسلے میں آپ بیٹھے ہیں؟ بولے سبحان اللہ, ان کے ساتھ اٹھیں گے ہم. بولے الحمدللہ. جن لوگوں نے سلسلے میں داخلہ لیا جس کے لیے روز دعا کرتا ہوں, شجا پڑھتا ہوں, الحمدللہ روز اللہ تعالیٰ دعا کراتا ہے مجھ سے بھی. یہی تو دعا ہے مشائخ نقشبند کی, الحمدللہ کہ اللہ نے کرم یہ کرم داڑا کرم اللہ تعالیٰ کا ہم پر. تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنے مقام پہ میں پہنچ گیا, اتنے مقام کے خلقت خود نبی کریم سب نے مجھے اس خلقت وہاں پر, اس میں خلقت ہوگی, اس میں چادر جو ہوتی ہے وہ کیا چادر ہوگی اور کیسے پہنائے. یعنی یہ اتنا مقام تھا کہ بلند کر دیا تمام صاف صوفیوں سے, خود پہنائی. اور فرمایا کہ لیکن مجدد یہ کہتا ہے سبحان اللہ تم سے یہ بات کرتا ہے کہ دعا ایک میں تمہیں بتاتا ہوں, آخر خلاصہ بتا رہا ہوں تمہیں, تمام دین کا بتاتے ہیں مجدد کہتے ہیں کہ ان تمام مقاموں کے بعد آخری بات جو تمہیں بتاتا ہوں کہ رزلٹ اس کا کیا تھا. رزلٹ اس کا صرف ایک ہی تھا کہ ان تمام مقاموں کو سب سے بڑا مقام جو ہے کون سا ہے؟ اتباع سنت. اور فرمایا کہ جو شخص, اب آپ غور سے سنیں اس بات کو, میری اس بات پہ آمین کہے گا, یہ قیامت تک کے لیے کہہ دیا اپنے سلسلے کو, یا غیر بھی ہو کوئی بھی جو ساتھ داخل نہ ہو, کہتے ہیں کہ جو قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بزرگوں سے عجیب عجیب واقعات پیش کرواتے ہیں. میں کیا سنوں آپ کو واقعہ, زبانوں سے جو بات نکل جائے نا کسی اللہ والے کی, وہ مستند ہو جاتی ہے بات. فرماتے ہیں جو شخص عورت یا مرد نے آمین کہہ دیا اس بات پر, تو فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس کی بھی مغفرت ہو چکی. سبحان اللہ. وہ کیا چیز فرماتے ہیں کہ سنو, تمام مقام بتانے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب نے آمین کہنا ہے, بلکہ اس کو دعائی بنا لیں اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتباع سنت کے مطابق مجھے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. دوسری دعا, یا اللہ اتباع سنت کے مطابق ہی تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رکھے. اور پھر فرمایا کہ یا اللہ جب تو مجھے موت دے تو اتباع سنت کے مطابق ہی موت دے. یہ تین دعا پہ جس نے آمین کہا, آمین آمین آمین, فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی. اتنی بڑی چیز ہے بھائی اتباع سنت. جی محمد سے فاتو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ, اتنی بڑی بات کہی ہے مولانا یہ علامہ اقبال. لوح و قلم یعنی تقدیر تیرے ہاتھ میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ, کیونکہ تو محبوب بن گیا اللہ تعالیٰ کا. ہاتھ تو اٹھا, مانگ تو اللہ سے, اللہ کہتا دوں گا میں اسی وقت تجھے. محبوب ہے تو میرا, اور اللہ بھی تو محبوب ہے. سبحان اللہ, اتنی بڑی بات ہے. کس پر ملتی ہے؟ اتباع سنت سے یہ مقام انسان کو ملتا ہے. اس لیے نقشبندی سلسلے کے اندر یہ خاص کرم ہے.
ہمارے بزرگان دین کا الحمدللہ کہ انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت جو رکھی ہے کس چیز پہ رکھی ہے؟ اتباع سنت پہ رکھی ہے. یہی ایک راستہ ایسا ہے, اسی سے شرم آئے گی, اسی سے لوگ بھاگیں گے, اسی سے ہٹیں گے. باقی سارے جو کچھ کرا لیں ان سے کرنے کے لیے تیار ہوں گے, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں سنت کا معاملہ ہوگا پھر پیچھے بھاگتے دیکھیں آپ. لڑائی جھگڑے سب اسی پہ, یہ بنیاد بنے گی اس چیز کی دین میں. یاد رکھیں اس چیز میں. مسجدوں میں لڑائی اس بات سے ہوگی, جھگڑے اس چیز سے ہوں گے, دین میں فساد اس چیز سے ہوگا کہ ایک جو اصل دین والا وہ کہتا ہے سنت پہ جاگو, سنت کرو, اور ایک طرف مخالفت ہوگی اس چیز کی کہ نہیں سنت کوئی چیز ہی نہیں ہے, اہمیت ہی نہیں ہے سنت کی. فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو, یہ کرو یہ کرو, بس دین ہے. کوئی نہیں جانے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریفہ کی کیا اہمیت ہے, آپ کے مطابق پانی پینے کی کیا اہمیت ہے, آپ کے لباس کی کیا اہمیت ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وضو کے اندر سنتیں پورا کرنے کی کیا اہمیت ہے, اس میں کتنا نور آ جاتا ہے. سنت کے مطابق سونے میں کتنی اہمیت ہے, سنت کے مطابق کھانا کھانے میں کتنی اہمیت ہے. کہیں نہیں سنیں گے آپ یہ باتیں, آہستہ آہستہ مفقود ہو جائیں گی بالکل. یہ باتیں نکلنی ہے, یہ کتابیں ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہوں گی چیزیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں ایک راستہ پکڑ لینا چاہیے کہ ہمارا زندگی کا ہر شعبہ حیات, ہر شعبہ حیات جو ہمارا ہے وہ کس پر ہو؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتباع رسول پر ہو. بس الحمدللہ سنت کی ایک کتاب خریدے. یہ عاجز بھی لکھ رہا ہے الحمدللہ, میں تو نہیں لکھ رہا, بولتا ہوں تو بہت جلدی انشاءاللہ آنے والی مارکیٹ میں. وہ بڑی مفید ہوگی کتاب, گھر میں رکھیں اس کو, روز اپنے بچوں کو اور خود بیٹھ کے پڑھیں اس کو ایک ایک سنت کے طریقے پر. دیکھنا اللہ پاک ایسے کام کروا دیتے ہیں انسانوں سے, بڑی تیزی سے انشاءاللہ آ رہی ہے. اللہ کے فضل سے کافی حدیثیں بن چکی ہیں الحمدللہ, تقریباً 100 سے 200 تک حدیث پہنچ چکی ہے. بس فون میں آ گئی ہے, بڑی جلدی الحمدللہ پہنچے گی ہم تک. تو اس میں سستی نہ کرنا دوستو, یہ اللہ کے انعامات ہیں. یہ سب میرے بزرگ حضرت کی طرف سے ایک سمجھنے کے کرم و نوازش ہے کہ جس وقت انہوں نے مجھے یہاں بھیجا تو 2 چیزوں کے لیے بھیجا تھا. کہتا خبردار کوئی فرعی مسائل نہ کرنا. فرعی مسائل سمجھتے ہیں نا, کہ جھگڑے والی باتیں مت کرنا, فرقہ روانہ فساد نہیں کرنا. اتنا ٹائم نہیں ہے اس وقت امت کے پاس ان باتوں میں جانے کے لیے کہ تو یہ ہے تو تو فلاں ہے. کہتا یہ باتیں وہاں مت پھیلانا, وہاں بات نہیں کرنا. تمہیں ایک کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے. یہ حضرت نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم نے جا کے صرف یہ کام کرنا جس کے میں بھیج رہا ہوں. کیا کہ ذکر اللہ اور سنت رسول اللہ. خبردار نہ کوئی فرح مسائل کی, کوئی جھگڑے پیدا کیے اور کوئی مسائل پیدا کیے اور یہ ہے تو فلاں ہے تو یہ ہے. کہتے یہ سننا بھی نہ چاہوں گا میں ایک چیز تم سے. تم جا کے 2 چیزیں بنا دو, ذکر اللہ, گھر میں دروازے جاؤ. حضرت نے فرمایا ایک ایک گلی کریے میں جا کے تم ذکر دو لوگوں کو. 2 کام تم نے کرنے جا کے, ذکر اللہ, باقی کام آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے. اصل دین کو دے دے گا اہدنا الصراط المستقیم والا. تمام باطل چیزیں خود بخود مٹتی چلی. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تبھی ہمارے گروپ کے اندر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا یہ دیوبندی ہے, وہ ہے, یہ فلاں ہے, اہل حدیث ہے, یہ بریلوی ہے. الحمدللہ ایک عجیب گلدستہ نظر آتا ہے وہاں پہ بیٹھا. اور نہ کبھی آپس میں باتیں کی جاتی اس کی, تم کون ہو, تمہارا کیا مسئلہ کیا, تم بریلوی, تم کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا ہے. بھائی دیکھا آپ نے کہ کس کی برکت ہے. حضرت نے کہا تھا کہ تو نے یہ باتیں نہیں کرنی کہ تم بریلوی چلو, تم فلاں تم نے یہ باتیں, تو کون ہے یہ بات کرنے والا. تم نے ایک کام کرنا ہے کہ جو بھی ہے آؤ ذکر پہ بیٹھو, جو بھی ہے آؤ سنت پہ عمل کرو. دیکھیں اللہ کیسے سینوں کو کھول دیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی بات ہے. اس زمانے کے اندر اس کی ضرورت ہے ہمیں. آج یہ جنریشن ہماری کیا جان سکتی ہے. یہ جو یہاں کی جنریشن ہے اس کو کیا پتا کہ دیوبندی کیا ہے, بریلوی کیا ہے, اہل حدیث کیا ہے, فلاں کیا ہے. ان کو وہ بھاگ جاتے ہیں بیچارے, جلوس نکالو, نہ نکالو, فلاں کرو. کہتا خبردار ان باتوں میں تمہیں کیا ضرورت سے پڑھنے کی. تم نے ایک پیغام دو, اس کا اثر دیکھو کہ جس کو تم ذکر سکھاؤ گے اس کا اثر آنکھوں سے دیکھو گے تم پڑھتا کیسا ہے وہ شخص. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا, 70 سال ہونے والے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے. الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا یہ کام کر رہا ہوں. مجھے تو آتا بھی نہیں یہ کام. بس آپ جیسے دوست ہیں جو میرے سہارا دیتے ہیں, تو میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں چیزیں. ہے یا نہیں بھائیو؟
کہ وہ کام جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا اس زمانے کے اندر، کہیں سے اس کی آوازیں نہیں آ رہی ہوں گی، کہیں سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی ہوگی، کہیں سے اس کی کچھ کہا نہیں جا رہا ہوگا، اور تم جا کے وہ بات کرو تو مجھے بتائیں، صرف ایک چیز وہاں سمجھ آئے گی کہ اللہ کی تائید اترے گی وہاں پر. اس سے انسانوں کے چہرے بدلیں گے، شکلیں بدلیں گی، امامیں آئیں گے، سبحان اللہ، ڈاڑی آئیں گی، زندگی بدلے گی، دل کھل جائیں گے. باقی جو کچھ بھی ہے سارا کچھ، سب کچھ جو ہے، ہمارا قرآن بھی، ہماری مسجدیں بھی، ہماری نمازیں بھی، ہمارا کعبہ بھی، ہمارا مدینہ بھی، جو کچھ بھی ہے وہ کس پر ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. خلاف پیغمبر کسی راغسی ہرگز نہ منزل بخواہ رشید. یہ کون کرے؟ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں جو اس منزل میں پہنچے ہیں کہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول کی اتباع نہ کرو اور تم کو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ ہاؤ فولش یو آر، کتنے بیوقوف ہو تم لوگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم عقل کہاں گی؟ عقل مفقود ہو جائے گی اس زمانے کی. جو فتنے کا زمانہ ہوگا نا، جیسے آج ہے، انسان کی عقل مفقود، وہ سنیں گے نہیں، بادل ہی نہیں کریں گے، وہ بادل ہی نہیں کریں گے. کیا بکواس کر رہے ہیں، کیا انسان ہے، کیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں. چھوڑو جی، چھوڑو، سنیں گے نہیں. فلاں کہتا ہے جی، فلاں تو یہ کہتا ہے، فلاں تو وہ کہتا ہے، ریفرنس دیں گے وہ. میرے بھائیوں، فلاں فلاں کو چھوڑ کے بولیں کہ ابو صدیق کیا کہتے ہیں، ابن عمر کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں. ان کو سوچو انہوں نے کیا کہا ہے نبیوں کی سنتوں کے بارے میں، انہوں نے کیسے عمل کیا ہے. تو آج یہ راستہ ایک ہی راستہ ہے دوستو، جو قیامت تک چلے گا راستہ. اس میں سستی آ رہی ہے تو سمجھو شیطان نے کیپچر کیا ہوا ہے. دجال کا سب سے بڑا شکار وہ ہوگا، میری بات یاد رکھنا. آج جو ہم کہتے ہیں نا ایمان ایمان ایمان، ایمان صرف وہی ایمان ہے جس میں سنت رسول ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ہی پروٹیکشن ہے، صرف ایک ہی پروٹیکشن ہے دجال سے. غور سے سن لیں میری بات، ورنہ دجال کی پارٹی میں ہم سب شامل ہو سکتے ہیں. اس کے پاس اتنا اللہ تعالیٰ دکھائیں گی چیزیں، اتنی مارے گا زندہ کرے گا، مارے گا زندہ کرے گا، جنت دکھائے گا، سب کچھ. ایک ہی چیز بچا سکے گی اور وہ ہوگی اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا. تو ہر چیز کے توڑ اس کے پاس موجود ہوں گے، ہر چیز کی توڑ اس کے پاس موجود ہوگی، کر کے دکھا دے گا آپ کو. لیکن ایک چیز کا توڑ اس کے پاس نہیں، وہ کیا ہے؟ اتباع سنت کا توڑ اس کے پاس نہیں ہوگا. یہ ہے راستہ بہت بڑا. ورنہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے اتباع رسول کو نہ رکھا، کسی وقت بھی زمانہ آ سکتا ہے، تو اس فتنے کے لیے آپ بچ ہی نہیں سکیں گے. مہر لگ چکی ہے ان کے گھروں پر، ان کے وجودوں پر، ان کی زندگیوں پر، کہ یہ دجال کے شکار ہیں. کیونکہ اتباع رسول بچائے گا. آج ہم ٹوٹے پھوٹے حالت کے اندر بھی نبی پاک کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو شرم آ رہی ہے. کہتے یہ شرم کی بات ہے. استغفر اللہ. یہ چھوٹی چیز ہے نبی پاک کی سنت پہ عمل کر لینا. اس طریقے سے ہم نے اگر پڑھ لیں، جمعہ پڑھ لیں، اس طریقے سے ہم آ کے اس لباس کے ساتھ اگر ہم آ کے 2 نفل پڑھ لیں، کہ یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو کائنات کی دولت ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اس کے مقابل میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، وہی بات ہوگی جو دجال والی بات ہے. کچھ چیز کو نہ اٹھائیں، جو کچھ اٹھائیں اگر وہ رنگ رسول کے اندر ہے تو وہ عبادت بڑی اونچی عبادت ہے. اگر رنگ رسول میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں، تو کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی بڑی عبادت ہو. خانہ کعبے کے اوپر کھڑے ہو کے اذانیں بھی دے رہا ہے، وہ بندر ہی ہے، کچھ نہیں ہے. بندر، میں کہہ رہا ہوں بندر ہے وہ. آپ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ آنکھوں سے دیکھ لیں اپنے آپ کہ آج حالات کیا ہیں، کیا حالات ہیں. کہاں گئی اتباع سنت؟ مجھے اتباع سنت کیا، کیسے کیسے بیانات جاری ہوئے ہیں آج حرم شریف سے دین کے خلاف. وہیں سے وہی حرم کے لوگ جن کے پیچھے ہم سجدے کرتے تھے، بڑا خوبصورت اس کی آواز ہے، بڑے خوبصورت جناب لحن ہے، اس کی طرزوں کے اندر جو نقلیں چلتی تھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام نہیں چلتے. کہاں گئے وہ ایمان؟ کہاں سے، کس زبان سے پھر وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں دین کی؟ مجھے بتائیں آپ. باتیں تو آپ، یہ میں نے آج بات کی تھی، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ 15-20 سال پہلے میں نے بات کی تھی، دنیا میں بہت سخت خلاف ہو گئے تھے. آج آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے، کتنے بڑے فتنے
کعبے کے اندر سے پیدا ہو رہے ہیں، انہی لوگوں کی طرف سے پیدا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے بیان دے رہے ہیں اسلام کے خلاف. میں پولیٹکس نہیں جانتا، نہ مجھے سیاست کا پتہ ہے، میں تو صرف ایک معیار پیش کر رہا ہوں کہ جب اتباع سنت نہیں ہوگی تو دین اس شکل میں آ جاتا ہے پھر انسان کے منہ سے، اور ہم پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں. پھر اتنے کمزور ہیں ہمارے ایمان کہ نہیں یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے یار، نہیں اس کو کچھ نہ کہو. یہ سب سے بڑی ایمان کی کمزوری انسان کی ہوتی ہے. بڑا آدمی وہ ہے جو غلام مصطفیٰ ہے، نہ کعبے کی وجہ سے بڑا ہے، نہ مدینے کی وجہ سے بڑا ہے، نہ سجدوں کی وجہ سے بڑا ہے، نہ تلاوتوں کی وجہ سے، نہ لہن کی وجہ سے بڑا ہے، کسی وجہ سے بڑا نہیں. بڑا صرف ایک انسان ہو سکتا ہے جو اتباع رسول کے اندر بلند ہے. بولے سبحان اللہ. بس ایک انسان بلند ہے اللہ کے نزدیک، یہ ہے انسان. یہ جبکہ یہ ہم ہیں کہ ایمان کمزور ہے، نہیں یار یہ تو بڑی وہ کرتا ہے، یہ تو بڑا فلاں کرتا ہے، اس کو تلاوت دیکھو، اس کو نہ دیکھو. اتنی بھی رنجش نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کو وہ انسان اس کے نزدیک کیڑے سے بدتر ہو انسان، وہ پخانے سے بھی بدتر ہو وہ شخص. ہمیں ان چیزوں کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو تعلق ایک ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب راضی ہوتا ہے، سب سے بڑی وہی عمل ہے. قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیوں نہیں تباہ کرتے میرے محبوب کی؟ تو جواب اس کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو یہ دعویٰ کرتا تھا دنیا میں تو بڑا جناب یہ کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا محبوب تھا فلاں یہ وہ. کہتے یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. اگر تو قل ان تم تحبون اللہ، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا تو تیرے موقوف کیوں ہو گئے تھے ذہن چیز میں کہ تجھے سرکار کی اتباع کرتے مشکل آتی تھی، شرم آتی تھی، اپنے آپ کو نیچا سمجھتا تھا. آج تو اگر احمد شریف پہن کے جاتا ہے تو نیچا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے کہ لوگ ہنستے ہیں یہ کون سی سنت ہے جی، یہ کیا طریقہ آپ نے نکالا ہے، یہ فلاں کیا نکلا ہے. جان کے اس کو آپ ادا کریں. بلکہ میں اپنے ان ساتھیوں کو کہا ہوا ہے کہ کسی وجہ سے اس کی بہت سی مصروفیات وجوہ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تو شیخ جانتا ہے نا کہ بہت ایک خاص طور پہ اس چیز کے بارے میں سنا. آج آپ کو اجازت دیتا ہوں اس صدقے میں، آپ حضرات جمعہ صرف جمعہ، کیونکہ میں اپنی مردوں کی تربیت چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے بہت اندر آپ کے جذبے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اس لیے میں نے کنٹرول کر کے چلتا ہوں ہر کام کو. تو اس وقت میں آپ کو بس محبت کی وجہ سے اجازت آپ کو دے رہا ہوں کہ جمعہ جو پڑھنا چاہے وہ تحمد شریف کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، صرف جمعہ. یہ بہت بڑی اجازت ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، صرف جمعے تک اس کو رکھے. اس سنت کو زندہ کرنے بھائیو، من ہے سنت زندہ فساد امتی. جتنا سماج کلاب احمد شریف پہن کر رہیں گے، یہ شرما رہے فلاں کر رہے، ہنسنے دے لوگوں کو. سبحان اللہ فرمائے آج ہنس رہے ہیں تو روئیں گے، یاد رکھیں. لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھنا، یہ بتا اس لیے میں تربیت کے ساتھ چلتا ہوں، اجازت تو ملی ہے، لیکن خبردار اگر دل کا ذرا بھی یہ چیز آ رہی ہے آپ کی کہ میں اس آدمی سے افضل ہو گیا ہوں جو عمل نہیں کر رہا، یا مجھ میں بہتر ہو گیا ہوں، تو یاد رکھیں وہ سب سے بڑا گناہ ہو جائے گا آپ سے. یہ بلند اندر اپنے آپ کو تکبر پیدا نہ کریں چیز سے کیا میں دیکھو سنت میں کر رہا ہوں، میں امامہ پہنتا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، فلاں آدمی نہیں کر رہا. خبردار اگر کسی کے اندر یہ جذبہ ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہوئی ابھی تک. بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ شکر کا مقام ہے یہ، کہ شکر ہے میرے مولا، کرم ہے تیرا میرے مولا کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی، اور کر اس تو مجھ سے اچھا آدمی ہے، مجھ سے بہتر آدمی ہے، میرے ساتھ کھڑا ہے، اس میں بھی محبت آ جائے گی انشاءاللہ میری وجہ سے. بہت نیچی ہو گئے کام کرتے ہیں، یاد رکھیں کسی چیز کو جب کوئی انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جھک جاتا ہے، اللہ جھک جانا چاہیے اس انعام کے اوپر. اللہ نے ہمیں امامی کی توفیق دی ہے، جھک جاؤ. خبردار کسی کا طنز کرنا، کسی پہ ہنسنا، کسی کو دیکھنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اصلاح کے لیے سب چیزیں میں نے بند کی ہیں. آپ یہ کیوں ہمیں بند کیا، فلاں چیز سے بند کیا، اصلاحی بات ہے اس پر. تو صرف اس چیز کی اجازت ہے. دیکھیں مزے انشاءاللہ آپ جمعے کے دن جو بھی چاہے جمعے کی نماز تک اس کو استعمال کر سکتا ہے تحمد شریف کو، اپنے مریدین کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن وائٹ ہوگا، یاد رکھیں، رنگ پرنگینے پہن کے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ کی کرم سمجھیں اس زمانے میں
دو چیزوں خیال رکھنا ہے ہم نے کہ جب بھی کوئی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق ہو جائے ایسے زمانے کے اندر تو خبردار جو تکبر کیا، لوگوں کو طرف دیکھنا شروع کیا اور اپنے آپ کو افضل کرنا شروع کیا یا شو کرنا شروع کر دیا، بالکل نہیں. اتنا نیچا ہونا چاہیے کہ جتنا اللہ بلند کرے اتنے نیچے ہوتے چلے جاؤ. اللہ کہتا ہے جتنا تم نیچے ہوگے میں تمہیں بلند کرتا چلا جاؤں گا. ہمت کریں سنت کو عمل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلیں. یہ میں نے آپ کو بتایا سارے قرآن حدیث بزرگان دین کی میں اقوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. سب سے آسان، اجمل، اکمل، قریب راستہ 3 بڑے بڑے بزرگوں کے بعد میں نے آپ کو بتایا. مجھے ایک قول یاد آتا ہے اپنے حضرت کا. میرے لیے سب سے بڑے کتب غوث سب وہی ہیں میرے لیے. ان سے بڑا تو کوئی بھی نہیں میرے نزدیک، کوئی بھی بڑا نہیں ہے میرے نزدیک. کتنے بزرگوں کے نام لیے، سب سے بڑا میرا شیخ ہے میرے سامنے. جی ہاں، خضر سلام بھی آ جائے تو میرا شیخ ہی ہے. اس نے مجھے نام دیا، اس نے مجھے سکھایا سب کچھ. اس سے بڑا کوئی ہے نہیں، یہ میرا یقین پکا ہے. 3 نصیحتیں فرمائی میرے حضرت نے مجھے. اپنے مرید کے دیں کیسی پیاری پیاری. لیکن ہم وہ تھے کہ یہاں سے نکال کے یہاں سے نکال دینے والے لوگ نہیں تھے، اس پہ کوشش کرنے والے لوگ تھے. یہ فرق پڑتا ہے اس سے. یہ نصیحت تو لے لی، آج تک مجھے نصیحت یاد ہے. 90 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے حضرت کو بچھڑے ہوئے اس کے مجھے سے. لیکن مجال ہے جو کوئی نصیحت نہ رہی. کیوں کہ ٹھیک ہے الحمدللہ نکلی نہیں ہے، کوشش جاری ہے اس پر کہ جو نصیحتیں فرمایا میرے حضرت نے پوری کوشش. یہ نہیں کہ یہاں سے نکال دی اٹھ کے چلے. یہ کیا بات ہے؟ جا کے سوچو میں کیا باتیں کر رہا تھا، کیا میں نے سنائی ہیں آپ کو باتیں، اس کو بار بار ریپیٹ کرو. یا آج کل تو بہترین زمانہ ہے ہمارے پاس. تو زمانہ پتہ ایک چھوٹی کاپی لے کے بیٹھتا تھا اور تحریر کرتا تھا ایک ایک چیزوں کو. وہ آج بھی میرے پاس کتاب ہے، میں وہ دکھاؤں آپ کو کاپی. وہ اس زمانے 10 پیسے کی ملتی تھی. چھوٹے بھائی سے کا تھا، وہ لے آیا. اور ٹوٹا ہوا پین تھا میرے پاس. وہ اگر آج وہ کاپی دکھا دوں آپ یقین نہ کریں گے یہ کون سے زمانے کی کاپی جس پہ آپ لکھتے تھے. موٹا سا کاغذ تھا، اس پہ بیٹھ کے پیچھے میں لکھتا تھا حضرت کی ساری باتیں. آج تو زمانہ جائے کہ جو میں بات جو آپ سے کر رہا ہوں وہ تو آج آپ کو گھر میں آپ کو بیٹھ کے ابھی اسی وقت میں یہ ویڈیو بن جائے گا، اسی وقت آڈیو بن جائے گا. لیکن سنے کون؟ ٹی وی پہ اور نہ پروگرام دیکھیں ہم، ٹیلی فون پہ اور چیز نہ سنیں. اس پہ سننے کی کیا بات ہے؟ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس کا اپنے شیخ کے ساتھ ایسا راستہ نہ ہو، ایسا رابطہ نہ ہو. 3 دفعہ سنے، آج پوری زندگی ہو گئی ہے حضرت کے ملفوظات کو پڑھتے. کوئی دن ایسا رات نہیں گزرتی کہ حضرت کے جو ملفوظات مجھے دیے پڑھ کے بغیر سو جاؤں. کیا مریدی شیخ، یہ کیا مرید اور شیخ بنا انسان. اتنا تعلق مرتے دم تک رابطہ ہونا چاہیے اپنے شیخ سے. سب راستے ختم ہو گئے میرے، سب ختم. بس ایک ہی راستہ رہے گا اپنے شیخ کا. الحمدللہ قرآن بھی وہیں سے سیکھا، قرآن پہ عمل بھی وہیں سے سیکھا، سنت بھی وہاں سے سیکھی، سنت پہ چلنا وہاں سے سیکھا، فقہ وہاں سے سیکھا، قرآن پڑھنا وہاں سے سیکھا. قرآن ہر چیز جو بھی آئی حضرت کے جوتوں کے طرف سیکھی. ان کے دامن پکڑ لیا، چھوڑا نہیں. جھوٹے پھوٹے تھے، چھوڑا نہیں. جب تک یہ لنک ٹیک نہ ہو آدمی، سبحان اللہ کیسے کیسے یہاں ہلکے ہوتے ہیں، کتنے لمبے ذکر ہوتے ہیں. لیکن ملتا تو پھر وہی ہے، وہی پھر کیا محنت کرتا ہے جس جو سیریس ہو، چلنا چاہتا ہو. ابھی محنت سے ملتی ہیں بھائی چیزیں. فنا ہونا پڑتا ہے اپنے شیخ کے اندر انسان کو. تو حضرت کی نصیحت دے کے میں بات ختم کرتا ہوں، مفید ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ. فرمایا اللہ سبحانہ تعالی کی رضا، اللہ تم سے راضی ہو جائے اور سارے کام تیرے بہترین ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ. قطب الاقطاب، شیخ المشائخ، تمام درجوں سے بلند انسان جو مجھے نصیحت فرما رہا ہے. کہتے ہیں اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا مل جائے گی. اور جو انہوں نے کہہ دیا گارنٹیڈ ہے میرے لیے وہ اللہ کی رضا، اور تیرے سارے کام بھی صحیح ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سارے کاموں کے دنیا اور آخرت دونوں کام تیرے صحیح ہو جائیں گے. نہ تو دنیا میں بھوکا رہے گا، نہ آخرت میں تو جنت سے محروم رہے گا. مانگتا نہیں پڑے گا، جھوٹے کلیم نہیں کرے گا، جھوٹی باتیں نہیں کرے گا، جھوٹے پیسے نہیں کھینچے گا، غیبت نہیں مطلب ہے سود نہیں کھائے گا، لوگوں کا حق نہیں مارے گا. تجھے ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی چیز کی. اللہ تجھے ہمیشہ تیری ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں دنیا کے اور آخرت کے کام پورے ہو جانے. حضرت 3 باتیں اللہ حضرت نے اس کے بعد فرمائی، وہ آپ سن لیں. میرے اور شیخ کی بارے میں میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. باتیں ساری وہی ہیں. پہلی بات جو فرمائی الحمدللہ حضرت نے
فرمایا کہ بھائی دیکھ زندگی جو ہے اللہ پاک نے جو انعام دیا ہے زندگی کا، اس کو اس طریقے سے گزارو. نمبر 1 ذکر اللہ کو جاری رکھنا. کیا کرنا؟ ذکر اللہ کو نہ چھوڑنا. نمبر 2 ہر کام جو بھی ہو زندگی کا اتباع رسول کے مطابق گزارنا. تیسرا کام غیروں کی وضع اور قطع سے نفرت کرنا، ان کے قریب بھی نہ جانا. غیروں کی وضع اور قطع یعنی ان کے رہن سہن جو ان کے طریقے شبہات سب چیزیں ان کے قریب بھی نہ جانا، ان سے الگ رہنا. جب 3 کام اگر تو نے کیے تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے دنیا اور آخرت کے سارے کام تیرے ہوتے چلے جائیں گے. کتنا آسان نسخہ ہے. ذکر نہیں ہو سکتا ہم سے؟ نہیں ہو سکتا. ذکر کو پکڑ لے. نمبر 2 بھائی ہر کام جو زندگی کے اتباع رسول کے مطابق کریں. کھانا پینا اٹھنا سونا جاگنا سب سیکھتے جائیں کرتے جائیں اس پہ. تیسرا کام کہ ہمیں غیروں کی نقل ہی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے گھر مختلف ہونے چاہیے، ہماری چیزیں مختلف ہونی چاہیے، ہمارا سب کچھ غیروں کے مطابق ملنا نہیں چاہیے. 3 کام پر اتنی برکتیں آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے اور دین اور دنیا کے دونوں کام تیرے ہونا چاہیے. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. چیزیں تو بہت آسان ہیں، بڑے نسخے ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ ہمیں ہمت بھی دے دے کہ ہم اس پہ عمل کریں، کیونکہ وقت بھی بہت تھوڑا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. بہت آسان چیز ہے. ذکر اختیار کریں، صبح شام ذکر ہوتا ہے. جتنی ہمت ہے اللہ وہاں بیٹھیں، مراقبات میں آئیں. دیکھیں ذکر کتنی بڑی چیز ہے. صبح ہوتا ہے یہاں ذکر آنے کی کوشش کریں. یہ کوئی ذاتی نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کچھ. یہ تو ایک جنرل چیز ہے. دین ہے، دین سارا دین ہے سارا. کوئی خاص چیز نہیں ہے. دین ہر انسان کے لیے. ذکر واقع بیٹھ جائیں، جو میں پڑھا بھی پڑھتے رہیں، مراقبہ کرتے رہیں، سیکھ لیں ذکر پہ تاکہ خود بھی کر سکیں. اس کے بعد سنتیں سیکھیں باقاعدہ سنتیں. سب سے بڑا دین ہے سنتوں کو سیکھنا. خبردار جو اس کو چھوڑ جائے اور اللہ توفیق دے دے تو خبردار جو تکبر ہے اس کو یا گھمنڈ ہے یا ذرا بھی خیال آ رہا ہو کہ بھائی میں ماشاءاللہ یہ کر رہا ہوں، لوگ دیکھو جی میں تو اس پھر بہتر ہے وہ ختم کر دے سنت، اس پہ عمل نہ کرے. لیکن جب شیخ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو تو پھر اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا. پھر اس پہ لازم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے دین، چھوٹا سا دین ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، دعوی یاسین، الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان.
النظام وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. 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 اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زینت فرشه وآله أصحابه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.